آغاز میں خبر یہ کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر برقرار رکھی گئی ہے۔ علیم ملک ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی علیم، نے جو یکم ستمبر سے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان کر دیا ہے، باقاعدہ طور پہ ابھی اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ جو ہائی اسپیڈ ڈیزل ہے اس کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر کمی کی جا رہی ہے، جس کے بعد جو ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت ہے وہ 269 روپے 99 پیسے فی لیٹر ہو جائے گی۔ پیٹرول کی قیمت میں تاہم کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا اور پیٹرول کی جو قیمت تھی وہ 264 روپے 61 پیسے پہ برقرار رکھی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مٹی کا تیل تھا اس کی قیمت میں 1 روپے 40 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جس کے بعد پیٹرول جو مٹی کا تیل ہے اس کی نئی قیمت 176 روپے 81 پیسے فی لیٹر ہوگی، جبکہ جو لائٹ ڈیزل ہے، لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی 2 روپے 40 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جس کے بعد لائٹ ڈیزل جو ہے 162 روپے 16 پیسے سے کم ہو کر 159 روپے 76 پیسے فی لیٹر پر آ گیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات سے ابھی سے کر دیا گیا ہے، جو کہ آئندہ 15 روز کے لیے نافذ رہیں گی۔ جی بہت شکریہ علیم۔ بھارت نے ایک بار پھر دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا۔ ریلے سے ہڈمرالہ کے مقام پر 36 گھنٹے میں بڑے سیلاب کا خدشہ۔ بھارت نے سلار ڈیم کے تمام گیٹ کھول دیے۔ کتنا پانی آئے گا اس کی معلومات نہیں مل سکی۔ ڈی جی پی ٹی ایم اے پنجاب نے بتایا بھارت سنتاس معاہدے کے مطابق معلومات فراہم نہیں کر رہا۔ دریائے چناب یا دیگر دریاؤں میں پانی چھوڑے جانے کی کوئی باضابطہ وارننگ نہیں ملی۔ سلار ڈیم کے اسپل وے کھولے جانے کی بھی سرکاری سطح پر اطلاع شیئر نہیں کی گئی۔ اس وقت تینوں بڑے دریاؤں پر طغیانی کا سامنا ہے۔ دریائے چناب میں ہیڈ تریموں کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ ریلا آج ملتان میں داخل ہونے کا امکان۔ بہاولپور میں ستلج ایمپریس برج کے قریب زمیندارہ بند ٹوٹ گیا، پانی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا کہتے ہیں پنجاب میں اب تک 2200 کے قریب دیہات متاثر ہو چکے۔ سیلاب کے دوران اموات کی تعداد 33 ہو گئی۔ 2 ستمبر کو دریائے راوی کا پانی چناب میں داخل ہوگا۔ ریلا 4 ستمبر کو پنجند اور 6 ستمبر کو سندھ میں داخل ہوگا۔ دریاؤں میں بھارت سے آنے والے ریلوں نے تباہی مچا دی۔ دریائے ستلج میں سیلاب نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا۔ پاک پتن میں سیلاب متاثرین مویشیوں کے ساتھ موسم کی سختیاں جھیلنے پر مجبور۔ میلسی سائفن میں ہزاروں ایکڑ زرعی زمین زیر آب آ گئی۔ جلال پور بھٹیا میں پریشان حال لوگ کھانے کو بھی ترس رہے ہیں۔ پنڈی بھٹیا کے مقام پر دریائے چناب نے تباہی مچا دی۔ 40 سے زائد دیہات پانی کی نظر ہو چکے۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی ریلے سے شجاعت پور سمیت متعدد دیہی علاقے ڈوب گئے۔ وزیر آباد کے علاقے سودرا میں بروقت طبی امداد نہ ملنے پر 3 نومولود دم توڑ گئے۔ اوپر بارش، نیچے پانی، گھر کاروبار سب لٹ گیا، کچھ بھی نہ بچا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقے میلسی کے لوگ سڑک پر آ گئے، کہتے ہیں کھانا ہے نہ رہنے کی جگہ، جائیں تو جائیں کہاں۔ بے یار و مددگار متاثرین انتظامیہ کی بے حسی کا شکوہ کرتے نظر آئے۔ لیاقت پور میں بھی متاثرہ لوگ اپنی مدد آپ نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ این ڈی ایم اے نے آج سے 3 ستمبر تک مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں صورتحال مزید سنگین ہونے کا خدشہ۔ سیلاب نے 20 لاکھ افراد کو بے گھر کیا۔ 8 لاکھ افراد کو پینے کا پانی میسر نہیں۔ لوگوں کے بروقت انخلا کی وجہ سے جانی نقصان کم ہوا۔ متاثرین کی بھرپور مدد کریں گے۔ بڑی تباہی سے بچانے کے لیے شگاف ڈالے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں سفر کے باوجود وزیر اعظم کی نظر سیلابی صورتحال پر ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ذاتی طور پر صورتحال مانیٹر کر رہے ہیں۔ انہیں روزانہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا 4 سے 5 ستمبر کو سیلابی ریلے اکٹھے ہو کر گڈو بیراج کی جانب جائیں گے۔ ملک بھر میں سیلاب سے 850 اموات ہو چکی۔ آنے والے دنوں میں سیلاب سے اموات بڑھ سکتی ہیں۔ ستمبر کے پہلے 10 دنوں میں مونسون کا آخری سسٹم آئے گا۔ شمالی پنجاب کے ملحقہ علاقوں میں زیادہ بارش ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیلاب سے متاثر قصور میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ۔ اسکول میں قائم ریلیف کیمپ میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کی۔ خواتین اور بچوں کے ساتھ وقت گزارا۔ سیلاب متاثرین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا۔ مریم نواز کو طبی سہولتوں اور راشن اور علاقے میں جاری امدادی کارروائیوں سے آگاہ کیا گیا۔
وزیر اعلیٰ نے عارضی اسپتال میں مریضوں کی عیادت کی. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں پہلی بار پنجاب کو اس نوعیت کے شدید سیلاب کا سامنا ہے. نقصانات کا تخمینہ لگا کر عوام کا نقصان پورا کریں گے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا پنجاب حکومت اپنے وسائل سے امدادی سرگرمیاں کر رہی ہے. 7,60,000 سیلاب متاثرین کو بروقت ریسکیو کرنا کوئی معمولی بات نہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کا گڈو بیراج، سکھر بیراج اور قادر پور شینک بند کا دورہ. وزیر آبپاشی اور سیکرٹری آبپاشی نے بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا بند کی سخت نگرانی کی جائے، کمزور پوائنٹس کی فوری مرمت کی جائے. وزیر اعلیٰ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا محکمہ آبپاشی کو سپر فلڈ کی تیاری کی ہدایت کر دی. جتنا بڑا ریلا آ رہا ہے کچے کا علاقہ ڈوب جائے گا. یقینی بنانا ہے بند لیک نہ ہو اور پانی پکے میں نہ جائے. 9 لاکھ کیوسک پانی آ جائے تو بیراج متاثر ہوتے ہیں. سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامات مکمل ہیں. شہریوں اور مویشیوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا. جتنے دن متاثرین کیمپس میں رہیں گے کھانا دیا جائے گا. پیچھے اتنا پانی نہیں ہے اس لیے سیلابی ریلا اب جلد نکل جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت. چینی صدر شی جن پنگ اور خاتون اول نے استقبال کیا. وزیر اعظم اجلاس سے خطاب بھی کریں گے. اجلاس کے آغاز پر تمام سربراہان مملکت کا گروپ فوٹو بھی لیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف، روسی صدر ولادیمیر پوٹن سمیت کئی ملکوں کے سربراہ موجود تھے. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اجلاس میں تنہا نظر آئے. گروپ فوٹو کے بعد صدور اور وزرائے اعظم آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ہال کی جانب گئے، لیکن نریندر مودی الگ تھلگ سیکیورٹی اہلکاروں سے ہاتھ ملاتے نظر آئے. وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کی ملاقات. ترک صدر نے پاکستان میں حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا. کہا مشکل کی گھڑی میں ترکی کی حکومت اور عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. شہباز شریف اور طیب ایردوان نے غزہ میں بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش بھی ظاہر کی. پاکستان اور آرمینیا کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہو گئے. تعلقات کی بنیاد اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق رکھنے پر اتفاق. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی آرمینیا کے وزیر خارجہ سے چین کے شہر تیانجن میں تاریخی ملاقات ہوئی. دونوں ممالک کا عوامی خوشحالی اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم. معیشت، تعلیم، ثقافت اور سیاحت میں تعاون بڑھانے کا عزم. دو طرفہ اور کثیر الجہتی فورمز پر قریبی تعاون پر بھی اتفاق. پاکستان اور آرمینیا کے درمیان کسی بھی سطح پر ہونے والی یہ پہلی ملاقات ہے. پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری. سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے پاک فوج کے دستے فیصل آباد میں موجود. پاک فوج اور سول انتظامیہ کی مشترکہ کارروائی سے راوی پتن میں پھنسے 7 افراد اور مویشیوں کو ریسکیو کر لیا گیا. سیلاب متاثرین کو طبی امداد کی فراہمی. مشکل کی گھڑی میں پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ. لاہور میں آج سے تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے کا فیصلہ. ڈپٹی کمشنر لاہور نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے اسکول بند رہیں گے. سیالکوٹ میں طوفانی بارشوں سے اربوں روپے سے بننے والی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار. وفاقی وزیر خواجہ آصف کے والد کے نام سے منسوب خواجہ صفدر روڈ پر بھی گڑھے پڑ گئے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 2019 میں شہر میں کروڑوں ڈالر کے پائپ ڈالے گئے جو ایک بار کا بوجھ بھی برداشت نہ کر سکے. پنجاب حکومت ان مجرموں کا ضرور احتساب کرے گی. سیالکوٹ میں بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. سب کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے. حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے موسمیاتی آلات نہیں لگ سکے. درخت سیلاب روکتے ہیں لیکن وہ ہم نے کاٹ دیے. دریائی راستوں میں ہوٹل اور سوسائٹیاں بنا دی گئیں. احمق لوگ سمجھتے تھے کہ راوی میں اب پانی نہیں آئے گا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا وفاقی اور صوبائی اداروں کی سیلاب سے متعلق تیاری نہیں تھی. متاثرین کی بحالی کے لیے صرف اعلانات کافی نہیں. جماعت اسلامی متاثرین کا ڈیٹا جمع کرے گی. حکومت کے پیچھے لگ کر لوگوں کو ریلیف دلائیں گے. ڈیم سے متعلق سب کو بٹھائیں اور ٹیکنیکل بنیاد پر بات کریں. پانی بچانے کے لیے چھوٹے ڈیم بنائے جائیں.
کراچی میں پیپلز پارٹی اور MQM 40 سال سے پارٹنرز ہیں. 10 سے 12 سال میں کراچی کے 3 سے 4 ہزار ارب روپے کھا گئے. صوبائی حکومت NFC لے لیتی ہے لیکن آگے نہیں دیتی. صوبائی حکومت ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں دیتی، اس لیے ٹاؤن میں کام نہیں ہوتا. MQM کسی ایک بوتھ میں نہیں جیتی اور 15 نشستیں دے دی گئی. افغان POR کارڈ ہولڈرز کی واپسی کا آخری دن. ملک بھر سے افغان مہاجرین کی جلوزئی کیمپ منتقلی. تورخم بارڈر پر شدید رش رہا. آج سے پاکستان میں موجود POR کارڈ ہولڈرز کو غیر قانونی تصور کیا جائے گا. فورن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے ملک بدر کیا جائے گا. جماعت اسلامی کا حقوق کراچی مارچ. انتظامیہ نے CM ہاؤس جانے والے راستے کنٹینر لگا کر بند کر دیے. پولیس کی بھاری نفری تعینات. PIDC کے پاس دیا جانے والا دھرنا اختتام پذیر. شرکا سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے کہا 40 سال سے PP MQM مفادات کا سودا کر رہے ہیں، عوام کی فکر نہیں. حکومت شہر کو پانی، بجلی اور دیگر سہولتیں دینے کو تیار نہیں. کرپشن اور لوٹ مار کرنے والوں نے شہر کو تباہ کر دیا. جدوجہد اور مزاحمت سے حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے. ہمیں رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کے حقوق بتائے ہیں. مائیں اپنے بیٹوں کی سب سے زیادہ تربیت کریں. بہو کو بیٹی سمجھیں. جس دن ساس نے بہو کو بیٹی سمجھ لیا اس دن تمام مسائل حل ہوں گے. گورنر سندھ کامران تسوری کا محفل میلاد النبی کے شرکاء سے خطاب. کہا ہم معافی کے طلبگار ہیں لیکن خود کسی کو معاف نہیں کرتے. غیبت اور حسد سے بچیں. دلوں کو صاف رکھیں. دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے محبت اور اصلاح کی نیت سے آگے بڑھیں. گورنر ہاؤس میں میلاد النبی کی پرنور محفلیں جاری. 12 ربیع الاول تک تقریبات کا سلسلہ جاری رہے گا. بھارت کے خلاف شاندار فتح کی یاد میں مارکہ حق یادگار کی تعمیر کا آغاز. یادگار کی تھیم قرآن پاک کی آیت بنیان و مرصوص سے لی گئی. وزیر اعظم کی ہدایت اور حکومتی مالی معاونت سے اسلام آباد کے سیکٹر H8 میں منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا. مارکہ حق یادگار ملک کے فخر اور اجتماعی قربانیوں کی نمائندہ ہوگی. انڈونیشیا میں عوامی طاقت کے سامنے حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے. صدر نے ارکان پارلیمنٹ کی شاخرچیوں اور غیر ملکی دوروں پر پابندی لگا دی. جکارتا میں پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب حالات کشیدہ. مظاہرین نے پولیس اسٹیشن جلا دی. متعدد بس اسٹاپوں پر آگ لگا دی. کئی گاڑیاں پھونک ڈالی. پولیس سے جھڑپیں. گزشتہ روز صبح سلاویسی میں مظاہرین نے اسمبلی کی عمارت کو آگ لگائی تھی. 3 افراد زندہ جل گئے تھے. سنگین صورتحال کی وجہ سے صدر نے چین کا دورہ منسوخ کر دیا. قانون سازوں کی بھاری تنخواہوں اور مراد کے خلاف طلباء سڑکوں پر ہیں. غزہ کے لیے ایک اور فریڈم فلوٹیلا کی روانگی. سویڈن کے نام پر ماحولیاتی کارکن گریٹا سمیت دیگر اراکین سوار کشتی بارسلونا سے کھلے سمندر میں روانہ ہو گئی. جون میں اسرائیلی فورسز نے فریڈم فلوٹیلا کو قبضے میں لے کر عالمی امدادی کارکنوں کو ملک بدر کیا تھا. غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 70 فلسطینی شہید. 7 فلسطینی بھوک سے دم توڑ گئے. اسرائیلی فوج کا حماس کے ترجمان ابو عبیدہ کو ڈرون حملے میں نشانہ بنانے کا دعویٰ. برطانیہ کا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فلسطین کے لیے مزید امداد کا اعلان. برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا کہنا ہے غزہ میں صورتحال تباہ کن ہے. خواتین اور بچیاں سب سے زیادہ متاثر ہیں. غزہ میں روز تقریباً 130 خواتین بچوں کو جنم دے رہی ہیں. زچگی کے نظام کی بہتری کے لیے برطانیہ 3 ملین پاؤنڈ کی امداد دے گا. ٹرائی سیریز میں پاکستان کی لگاتار دوسری کامیابی. متحدہ عرب امارات کو 31 رن سے ہرا دیا. UAE کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں 8 وکٹوں پر 176 رنز بنا سکی. پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 207 رنز بنائے تھے. قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے جیت سیلاب متاثرین کے نام کر دی. سیریز میں آج آرام کا دن ہے. کل افغانستان اور UAE کے درمیان مقابلہ ہوگا.
ٹرائی سیریز کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اور بینکاک میں پاکستانی باکسر نے دھوم مچا دی۔ عثمان وزیر WBC سلور ویلٹر ویٹ چیمپئن بن گئے، رنگ میں انڈونیشین حریف کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ شاندار کامیابی پر سجدہ شکر بھی ادا کیا۔ عثمان وزیر نے فتح سیلاب متاثرین کے نام کر دیا۔ اور سعودی پرو لیگ میں کریم بنزیما کا جادو چل گیا۔ فرانسیسی اسٹار فٹ بالر نے الخطوط کے خلاف شاندار ہیٹ ٹرک کی۔ دفاعی چیمپئن الاتحاد نے 5-2 سے کامیابی سمیٹی۔